الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتح تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر خوش قسمتی سے 3 شعبان کے پاکیزہ دن میں اور جمعہ شریف کی پاکیزہ نسبت کے ساتھ نور علی نور ہو کے انعقاد پذیر ہے. بندہ عاجز آپ سب احباب کو اس پاک محفل میں حاضری نصیب ہونے پر ہدیہ تبریک و مبارکباد عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ اور حضور کے پیاروں کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن پاکان امت کا تذکرہ ان پاک محافل میں ہوتا ہے رب کریم ان کے تصدق اور توسل سے ہمیں اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتوں سے معمور فرمائے. معزز سامعین، آ کر ہمیشہ یہ عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے غلام اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمیں مالک نے کرم سے اپنی مہربانی سے اپنا پیار بھی عطا فرمایا ہے اور اپنے محبوب کا پیار بھی عطا فرمایا ہے. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ محبوب کے ہر محبوب کا پیار بھی عطا فرمایا. محبوب سے نسبت رکھنے والا کوئی جماعت صحابہ سے ہو، ہمیں اس کی سلامی کا شرف بھی حاصل ہے. اہل بیت اطہار ہو، ہمیں ان کی غلامی کا بھی شرف حاصل ہے. حضور کی نسبت اور حضور سے پیار والوں کے سلسلے میں کوئی حبش کا کالا ہو، ہم اس کے بھی غلام ہیں. اجمیر والا ہو، ہم اس کے بھی غلام ہیں. آج ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جمعے والا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو ایک تو جمعے والی عید ہے آج، اور دوسری کائنات بھر کے عاشقوں کے لیے
دوسری عید بھی بڑے حسن والی ہے کہ آج جہاں جمعے والی عید ہمیں نصیب ہوئی ہے، وہاں آج کے دن کائنات کے ہر عاشق کا امام حسین علیہ السلام اس 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت کا مطلب ہے جو حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ بڑی کلیئر سی بات ہے، اس کے لیے کسی بحث اور جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو حضور کی سنت پر عمل کرے وہ اہل سنت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور نے اس شہزادے کی آمد کو اہمیت دی ہے، تو پھر قیامت تک سنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حسین کی آمد کو ہر حوالے سے اہمیت دیتا رہے۔ اور اگر حضور نے اہمیت نہیں دی تو بلا شبہ حق ہے کہ آپ بھی اہمیت نہ دیں، لیکن کوئی باضمیر انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تحقیق کے لیے، تو اس کا ضمیر اگر جاگ رہا ہو تو اسے ہر جگہ یہ ملتا ہے کہ مدینے والے نے جب یہ ہستی کائنات میں آئی ہے، پاک گود سیدہ زہرا کی جلوہ گر ہوئی ہے، حضور نے نہ صرف اہمیت دی ہے بلکہ میرے نبی نے خوشی منائی ہے۔ میرے آقا کریم نے اس شہزادے کی ولادت پر خوشی منائی ہے۔ تو میں جو میرے احباب ہیں انہیں میں اکثر پہلے تو نجی مجلسوں میں اور مجالس میں اور محافل میں یہ کہتا رہا ہوں، اس سال الحمدللہ میں نے الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پوری دنیا پہ جانے والی آواز میں بھی اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شعبان کے شروع میں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جس طرح ہم محبت والے حضور کی ولادت کے مہینے کو نبی کے میلاد کا مہینہ مناتے ہیں، غوث پاک کی ولادت والے مہینے کو ماہ ربیع الغوث اور غوث پاک کی میلاد کا مہینہ مناتے ہیں، اسی طرح جس مہینے میں غوث کا آقا، داتا کا مرشد، خواجہ اجمیری کا مولا امام حسین دنیا میں تشریف لایا ہے، ہمیں شعبان کی ہر دینی محفل بھی حسین کے میلاد کی محفل کے طور پہ منانی چاہیے۔ الحمدللہ جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، پیر بھائی ہیں، ویسے محب ہیں، انہوں نے اس پیغام کو سنا ہے، سمجھا ہے اور عمل پیرا بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، جس طرح آقا پاک کی آمد پر اہل ایمان کو خوشی ہوئی ہے کہ ہدایت کا راستہ مل گیا ہے، گمراہی سے دور ہو گئے ہیں، غوث پاک کی آمد پر اہل فقر کو خوشی ہے کہ ہمارا سردار آ گیا ہے، اسی طرح شعبان میں حسین کی ولادت ہے۔ ہر مسلمان کو بغیر کسی طبقہ فکر کے، فرق کے، یہ خوشی منانی چاہیے کہ محمد کریم دین لانے والا سردار ہے اور حسین پاک محمد کا دین بچانے والا سردار ہے۔ اس سے 2 باتوں میں بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اہل سنت اپنی مرضی کی غمی خوشی نہیں مناتے۔ اہل سنت اور ولیوں کے غلام ہوتے ہی وہ ہیں، جہاں نبی خوش ہو وہاں یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں حضور اظہار افسوس فرمائیں یہ اسی راستے پہ چل جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہوگا کہ لوگوں نے حسین پاک کے حوالے سے صرف شہادت کو مقرر کر رکھا ہے۔ جب بات حسین کی آتی ہے تو سوائے شہادت کے اور تصور کوئی نہیں۔ میں پورے عالم اسلام کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلا شبہ شہادت کا ذکر ضروری ہے، قربانیوں کا ذکر ضروری ہے، لیکن شہید بعد میں ہوئے ہیں۔
ولادت پہلے ہوئی ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ محمد کی ولادت پہ صدقے ہونے والوں، حضور کی ذات اور حضور کے خاندان کے ساتھ عشق رکھنے والوں، حسین کی ولادت پہ بھی صدقے ہوا کرو، حسین کی شہادت پہ بھی قربان۔ حسین آباد شریف کے ساتھ جس سنگی کا تعلق ہے میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ ضرور شعبان المعظم کو امام حسین کے میلاد کا مہینہ بنا کے منائے۔ ضروری نہیں کہ آپ جلسہ کر سکیں، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی کو محفل کر سکیں، گھر میں بیٹھ کر اگر جتنی اوقات ہے اتنا لنگر حسین پاک کے نام پہ بانٹ دیں تو یہ آقا کریم کے بیٹے کے میلاد کی خوشی ہو جائے گی۔ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر نہیں آتا تو سامنے وہ لنگر رکھ کر درود ہی پڑھتے ہیں۔ درود میں جس طرح نبی کی ذات آتی ہے اسی طرح ساتھ حسین کی ذات بھی آتی ہے، تو یہ ضرور اپنے معمولات بنائیں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ میری یہ جگ ورتی نہیں ہے، میری یہ ہڈ ورتی ہے، جسے جس طرح مالک حضور کے میلاد منانے والے کو کبھی مقروض اور تنگ دست نہیں رہنے دیتا، بالکل حضور کی نسبت کی وجہ سے حسین کا میلاد منانے والے کو بھی اللہ کسی میدان میں ہار نہیں آنے دیتا، ہمیشہ فتح و نصرت ہی اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ امام حسین پاک کی آج ولادت کا دن ہے، 3 شعبان ہے، جمعہ کا دن ہمارے ہاں جاری ہے۔ یہ آج کا دن وہ بے مثل دن تھا کہ صبح صادق کے وقت جناب سیدہ کائنات کی پاک گود میں وہ ستارہ طلوع ہوا جس نے عرشوں کو بھی منور کر دیا اور قیامت تک کے لیے فرشوں کو بھی منور کر دیا۔ ولادت میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 چیزوں کا تذکرہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس بچے کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ، پھر ولادت کے وقت کا تذکرہ، اور پھر ولادت کے بعد بچپن کا تذکرہ۔ جہاں بھی آپ کسی کا میلاد پڑھتے پڑھاتے ہو، سنتے سناتے ہو، تو پہلے بات ہوتی ہے کہ اس بچے کی ولادت سے پہلے اس کی تعریف و توصیف کیا ہے، پھر ولادت کے وقت اس کی عزتوں، کون سی عزتوں کا ظہور ہوا ہے، اور پھر ولادت کے بعد بچپن میں اس سے کون سے کمال کے کام صادر ہوئے ہیں جس سے دنیا کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جس کا بچپن اتنا کمال کا ہے اس کا شباب کتنا کمال کا ہوگا۔ تو قبلہ مبارک دیتے ہوئے آپ سب کو کہ آج ہم سارے مل کے جمعے کی محفل میں تو حاضر ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم امام حسین کے میلاد کی محفل میں بھی حاضر ہیں۔ میں بھی اپنی نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کچھ فقرے اور کچھ لمحے ولادت سے پہلے حسین کی شان، پھر ولادت کے وقت حسین کی شان، پھر ولادت کے بعد بچپن میں حسین کا شان اور مقام، انہی حوالوں سے چند جملے، چند لمحے آپ کی سنگت میں گزارنے کا شرف حاصل کروں گا، اس امید پر کہ کریم نبی، کریم علی اور کریمہ سین اپنے کرم کا ایک چھینٹا بھی عطا کریں گے تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی محروم نہیں رہے گا، ہمارا یہ جہان بھی بن جائے گا، ہمارا اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے بچے کی مبارکباد جب پیش کی جاتی ہے تو یقینی طور پہ ماں بھی خیرات دیتی ہے، باپ بھی خیرات دیتا ہے، بڑا بھائی بھی خیرات دیتا ہے، دادا بھی اگر موجود ہو ظاہری طور پہ تو خیرات دیتا ہے، نانا بھی موجود ہو تو خیرات دیتا ہے۔ یہ اگر کا مسئلہ ہمارے لیے ہے، اس گھر کے لیے اگر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ان کا نانا ظاہر ہو تب بھی موجود ہوتا ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ خاندان ہی ایسا ہے اور یہ افراد ہی ایسے جنہیں اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو آج میرے اور آپ جیسے نکمے سارے مبارک پیش کر رہے ہیں امام حسین کی ولادت کی، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، مولائے کائنات کی بارگاہ میں، امام حسن پاک کی بارگاہ میں اور آقا کریم کی بارگاہ میں، اور بلا شبہ کائنات کے نکمے ترین کمیوں کی طرح کمیوں
اور غلاموں اور مانگتوں کی طرح مبارکباد پیش کر کے مسجد میں بیٹھ کے جولی پھیلا دی ہے کہ حسین کی ولادت کا ویل اور مبارک کے بدلے میں ہمیں کائنات کی سین بھی عطا فرمائے گی، رسول ثقلین بھی عطا فرمائے گی۔ سید السادات، سید الشہداء، جد السادات سیدنا امام حسین پاک کی ولادت سے پہلے کے معاملات جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس شہزادے کو یہ شرف حاصل ہے، یہ بلندی حاصل ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے محمد کی بزم میں مشہور ہو چکے تھے۔ اور میں چونکہ روایات کا سہارا نہیں لیتا، صرف حدیث پاک کی بات کرتا ہوں۔ یہ حدیث اپنے غیروں نے لکھی ہے کہ جناب ام الفضل یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں پیاری بہن بیٹی، حضور امت کے بمنزلہ باپ کے ہیں، حضور کے لیے ساری صفات منسلک ہے کہ اے ام الفضل کیا خطرناک اور کیا دردناک خواب دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود سے ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی امام حسین پاک کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی حسین پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ ام الفضل نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں اور صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے، دردناک خواب دیکھا ہے، گھبرا گئی۔ کس بات پہ گھبرا گئی حضور؟ اس خواب میں نے دیکھا کہ وجود آپ کا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجود سے ایک ٹکڑا جدا ہو گیا ہے اور وہ ٹکڑا آپ سے جدا ہو کے میں ام الفضل کی جھولی میں آ پڑا۔ تو میں تو ڈر گئی ہوں حضور کے وجود کا ٹکڑا، اس کا جدا ہونا اور پھر میری جھولی میں آنا، یہ کوئی بڑی خطرناک بات ہے، دکھ اور تکلیف والی بات ہے۔ میرے نبی کریم مسکرا پڑے، تبسم فرمایا جس بات پر تو گھبرائی ہے کہ یہ دکھ والی بات ہے، مبارک ہو یہ دکھ والی نہیں، یہ تو بہت بڑے سکھ والی بات ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان۔ ابھی امام حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، جس پر تو پریشان ہے کہ یہ کوئی غمی والی بات ہے، ام الفضل خوش ہو جا، یہ غمی والی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی خوشی والی بات ہے۔ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، جو تو نے ٹکڑا دیکھا ہے وہ یہ تعبیر ہے کہ میری بیٹی جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ جو تو نے خواب دیکھ کے گھبرائی ہے نا، یہ گھبرانے والی بات نہیں، خوش ہونے والی بات ہے کہ میری بیٹی جو میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اب ٹکڑا جو تیرے پاس گیا اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ اب اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی نہیں، اب بیٹا آنے والا ہے، وہ بیٹا پیدا ہوگا میری شہزادی کے گھر۔ اور حضور میری جھولی میں پھر اس ٹکڑے کا جدا ہو کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیٹا میری بیٹی کے وجود سے ظاہر ہوگا تو اس بیٹے کی خدمت کا شرف اللہ ام الفضل تجھے بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادے کی آمد سے پہلے اس کی آمد کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور جس جھولی نے اس بادشاہ کی خدمت کرنی تھی اس جھولی کو بھی متعین فرما رہے ہیں کہ ماں ہی صرف خدمت نہیں کرے گی، اس کے بچپن کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ام الفضل تجھے بھی شرف عطا فرمائے گا کہ تو بھی اس بچے کو کھلانے والی ہوگی،
اس بچے کی خدمت کرنے والی ہوگی، اس بچے کی خوبصورتی میں اپنی نوکری کا جو خوبصورت حصہ ہے وہ ڈالنے والی ہوگی۔ تو یہ ہے وہ تذکرہ جو صحیح حدیث میں آیا ہے۔ دنیا میں ہر بندے کا تذکرہ اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حسین اور حسین کی نسل کا اعزاز دیکھ، ابھی حسین آیا ہی نہیں، محمد نے اپنے دوتے کے پہلے قصیدے سنانے شروع فرما دیا۔ ولادت سے پہلے قصیدے نبی پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آئے گا، قصیدہ وہ بھی خوبصورت ہے جو آج کا خطیب پڑھے، جو آج کا نعت خوان پڑھے، جو مفسر پڑھے، محقق پڑھے، شیخ القرآن پڑھے، لیکن کمڑی دنیا ریس کرندی ڈھولے ناڑ زہرا کے بچوں کی مثال کیسے ہو سکتی ہے جس کے قصیدے سب سے پہلے نبیوں کا سلطان پڑھے؟ کیا عزت ہے، کیا شان ہے۔ امام حسین آئے نہیں، نبی پاک شان بیان فرما رہے ہیں، اس طرح وہ ٹکڑا میرا ہوگا، اس وسیلے سے میرا ٹکڑا ہوگا اور تیری گود میں پہنچے گا۔ پھر عجیب بات ہے، علماء تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں یہ بات پڑھ کر امام حسین کی ولادت کے حوالے سے۔ دنیا میں اصول ہے جنین کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، یا بچہ 6 ماہ ہوتا ہے یا بچہ 9 ماہ ہوتا ہے۔ جن کی زندگی رہ سکتی ہے نا جی، وہ بچہ یا 6 ماہ کا ہوتا ہے یا پھر 9 ماہ کا ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی پیدا ہو جائے 7 ماہ میں یا 8 ماہ میں تو اس بچے کی زندگی نہیں ہو سکتی پوری، اس کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ طب کا اصول ہے، حکمت کا اصول ہے کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا پھر 9 ماہ میں مکمل زندگی ہے اس کی، 9 ماہ کا بچہ مکمل بچہ ہوتا ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹری اصول ہے کہ 6.5 ماہ 6.25 ماہ میں جو بچہ پیدا ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب 2 روایات ہیں حسین پاک کی ولادت کے بارے میں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ 5 ماہ کے بعد پیدا ہوئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 6.25 یا 6.5 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ دونوں روایات پڑھ کے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے، نہ 5 ماہ والا صحیح سلامت ہوتا ہے، نہ 6.5 والا صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اللہ نے حسین کی ولادت میں ہی فرق ڈال دیا کہ پیدا اس لمحے کر کے دنیا کو بتایا، تم کہتے ہو جو اس لمحے پیدا ہو وہ سلامت نہیں رہتا، میں نے علی کا لال اسی لمحے پیدا کر کے اسے اتنی سلامتی دی ہے کہ نہ صرف خود سلامت ہوگا ہے بلکہ قیامت تک محمد کے دین کو بھی سلامت کرے۔ پھر آ جاتے ہیں ولادت کے لمحات پر۔ یہ بات آپ سب آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام بطول بھی ہے، اور بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کو عورتوں والا عارضہ نہیں ہوتا۔ ہر دی بہن والا بچہ جوان جانتا ہے کہ عورتوں کو کچھ وقت آتا ہے جس وقت وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد وغیرہ میں نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ فطرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے رسول کی شہزادی کو کائنات سے وقرہ بنایا ہے کہ انہیں اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے پاک بنایا۔ تو یاد رکھیں یہ بات بھی معتبر لوگوں نے لکھی ہے کہ حسین پاک کی ولادت ہوئی ہے، زہرا پاک نے نماز پڑھی، بعد میں ولادت ہوئی، اور عصر کی نماز کے وقت زہرا پاک پھر مصلی پر اپنے رب کی عبادت۔ ولادت امام حسین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جب امام حسین پاک کس طرح ولادت ہوتی ہے تو کتب حدیث میں آتا ہے، ظاہری بات ہے خوشیوں کی حد ہے، علی کا لال، زہرا کا لال، نبی کا لال تشریف فرمایا ہے۔ اور میں یہ بات بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرے تک آج تک نہیں پہنچی تھی، میں نے محنت کی تو اس جملے تک پہنچا۔ اللہ کرے آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ کچھ احباب نے خوبصورتی سے بات کی ہے کہ امام حسین اور امام حسن
دونوں ملیں تو رسول اللہ کی صورت بنتی ہے۔ یہ بات بھی اچھی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایک انتہائی معتبر صحابی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ دوسرے صحابی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام حسین کی جوانی کی بات، کہ آج رسول اللہ کریم نے مجھے خواب میں زیارت کروائی۔ جب حضور پردہ کر گئے، حسین پاک پورے شباب میں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے اور آج حضور نے کرم فرمایا ہے۔ تو اس دوسرے صحابی نے پوچھا پھر کوئی خاص بات بتا کہ زیارت میں تو نے کیا محسوس کیا؟ تو اب اسے سمجھانے کے لیے کیا فکرہ اس صحابی نے استعمال کیا، اس نے کہا خاص بات یہ تھی کہ میں نے حضور کی زیارت کی، مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں حسین کی زیارت کر رہا ہوں۔ یعنی وہ چہرے مبارکہ میں اتنی مشابہت تھی، وہ انداز اور وہ خوبصورتی جو ہمیں حسین کے چہرے میں آج تکتے ہوئے نظر آتی ہے، وہی خوبصورتی کا مرکز ہمیں محمد عربی کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ تو شبیہ مصطفیٰ کی ہستی جس طرح امام حسن کی ذات ہے، اسی طرح امام حسین کی ذات ہے۔ اور ایک بات پر تو اتفاق ہے پورے عالم کے محدثین میں کہ صرف چہرہ ہی نہیں، اگر کوئی نبی پاک کی چال دیکھنا چاہتا، حضور نو ٹردیاں ویکھنا چاہتا، چال دیکھنا چاہتا، ساڑھے کھوٹی چال ہی ویک دیں، پیر تے سارے ہیں دے 5 انچ 6 انچ ہوں دیں، اصل چال تو پتہ لگ دے کہ ادھی چال کی ہے، تے اس چال دا ایک خاص رنگ ہوندہ سیان ہوندی ہے، فلانے دی چال آنجے، فلانے دی آنجے، او پیر مانڈ کے دردہ ہے، پیر چاہ کے دردہ ہے، یہ وانڈے تو ان سارے ہیں وانڈے ساری عمر چوری چکاری نیوی کی تھی تے گوانڈو تے لگ دے ہی رہے ہو نا، اس گلے دی تے وانڈ ہونی ہے، بچال دا کی فرق ہوندہ ہے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کی چال والا اگر کوئی دوسرا مرد رسول اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اس مرد کو اللہ نے حسین بنا کے بھیجا۔ نبی پاک کی چال کے مطابق جس کی چال تھی وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ اب بات ہو رہی حضرت کی ولادت پر، آپ کی ولادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور فوراً تشریف لائے اور اپنی بیٹی کے گھر، اپنے پالے ہوئے علی کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر، اپنے پالے ہوئے علی کے گھر تشریف لائے اور حضور نے کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود فوراً اپنے اس بیٹے کو لے کے حضور کی جھولی میں ڈال دیا۔ سرکار بے انتہا خوش ہوئے، بے انتہا تبسم فرمایا، کرم فرمایا۔ سرکار نے اس بیٹے کو اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا، گھٹی عطا، جن تسی گڑتی یادی، گڑتی عطا فرمائی، اور صرف گڑتی نہیں عطا فرمائی، ساتھ میں علی پاک فرما رہے ہیں، بی بی پاک فرما رہی ہیں، ام الفضل پاک فرماتی، چونکہ سارے موقع پر موجود تھے، سب نے روایت کی، حضور نے گڑتی بھی عطا فرمائی، خوشی بھی فرمائی، تبسم بھی فرمایا، اور اگلا کرم کی حد یہ کی کہ دائیں کان میں اذان بھی رسول نے عطا فرمائی، بائیں کان میں اقامت بھی رسول نے عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم نے اپنا کرم انتہا پر پہنچا کے اپنے اس شہزادے کو اذان اور اقامت سے نوازا۔ آج بر صغیر مانتا ہے سارا کہ لوگوں ہمیں اللہ اکبر نہیں بھول رہا، کیوں؟ کہتے ہیں جی فرید کی زبان نے ہمیں اللہ اکبر سکھایا ہے۔ باب فرید نے اس علاقے میں اللہ اکبر کی صدائیں دبائیاں، ورنہ یہ ہندو علاقہ تھا، یہاں بت ہوتے تھے، تو ہم بر صغیر والے نہیں بھول رہے اللہ اکبر کو، حالانکہ دشمن بڑی سازشیں کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اکبر نہیں بھولے، اس لیے کہ فرید نے اللہ اکبر سنایا ہے۔ اندازہ کر جنہیں فرید اللہ اکبر سنائے وہ نہیں بھولتے، تو جنہیں خود محمد پہلی بار اللہ اکبر سنائے،
جنہیں پہلی بار آواز ہی محمد کی پہنچے کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ پھر کسی یزید کو بڑا ماننے والا ہو سکتا ہے، وہ پھر کسی باطل کو بڑا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہی تیاری تھی کربلا کی۔ حسین پاک کے کانوں میں اذان کہہ کے، کوئی اور بھی کہہ سکتا تھا، نبی پاک نے کہہ کے پہلے دن فیصلہ کر دیا، اور کوئی اللہ اکبر میں کمی لائے یا نہ لائے، یہ جس کے کان میں سبق اللہ اکبر کا دے رہا ہوں، یہ اپنا سب کچھ لٹا دے گا، اللہ کی اکبری اور کبریائی پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ حسین نے اپنی کائنات کو لٹا دیا ہے، خدا کی توحید والی کائنات کو بچا دیا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کی ولادت کی برکت کا صدقہ ہم برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ مختصر وقت ہے، جن دوستوں نے سنتیں